اسی جنگل میں خوبصورت رنگوں والی چڑیا اور چڑا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک دن جنگل میں شہر سے بہت سے شکاری آئے اور انہوں نے بہت سارے جال لگائے۔ بدقسمتی سے چڑیا کا ایک بچہ اس میں پھنس گیا۔ چڑیا اور چڑا بہت پریشان ہو گئے، روئے چلائے، مگر شکاریوں نے چڑے کو نہیں چھوڑا اور وہ اسے لے کر شہر چلے گئے۔ دن یوں ہی گزرتے گئے، چڑیا اور چڑے کے بچے بڑے ہوتے گئے اور انہوں نے اپنے اپنے گھونسلے بنا لیے تھے۔ ایک دن چڑیا گھونسلے کے پاس ٹہنی پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں ایک پیارا سا چڑا اڑتا ہوا آیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب چڑیا اس کو پہچان نہ سکی تو چڑا بولا، پیاری امی جان، میں آپ کا وہی بیٹا ہوں جسے شکاری جال میں پکڑ کر لے گئے تھے۔ یہ سن کر چڑیا بہت خوش ہوئی۔ چڑا بھی جب شام کو لوٹا تو اپنے ننھے چڑے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ چڑیا اور چڑے نے اسے اپنے چھوٹے سے گھونسلے میں رہنے کی دعوت دی تاکہ وہ کچھ دن ان کے پاس آرام سے رہ لے اور پھر اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی طرح گھونسلہ بنا لے۔ کچھ دن تک تو ننھا چڑا اپنے ماں باپ کے ساتھ کھانے کی تلاش میں جاتا رہا، مگر وہ اکتا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ پنجرے میں قید رہ کر سست ہو گیا تھا۔ ایک دن اس کے والدین نے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ بندر سے چھوٹے چھوٹے مٹی کے پیالے بنوا کر گھونسلے میں رکھ دیتے ہیں، پھر اس میں ہی خوراک اور پانی جمع کرتے رہیں گے۔ اسی طرح نہ تو ہمیں پریشانی ہوگی اور نہ ہر وقت خوراک کی تلاش میں مارا پھرنا پڑے گا۔ چڑا تو خاموش رہا، مگر چڑیا بولی، میرے پیارے بچے، ہم تو اپنا رزق صبح اٹھ کر اللہ کے بھروسے پر تلاش کرتے ہیں اور آج تک ہم کبھی بھوکے پیٹ نہیں سوئے۔ چڑا بولا، امی جان، دنیا نے بڑی بڑی ترقی کر لی ہے، یہ تو پرانی باتیں ہیں۔ میں تو چاہتا تھا کہ اس طرح آپ کو اور ابو جان کو آسانی ہو جائے گی۔ جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے گا، میں ہی خوراک تلاش کر کے جمع کرتا ہوں۔ آخر چڑیا اور چڑا راضی ہو گئے اور بندر سے 2 چھوٹے چھوٹے مٹی کے پیالے بنوا کر گھونسلے میں رکھ دیے۔ کچھ دن تک تو چڑے کا بچہ بڑے جوش و خروش سے دانہ دنکا جمع کرتا رہا، مگر آخر کب تک؟ اس کی سست طبیعت اس کے کام میں رکاوٹ بن گئی تھی۔ اب وہ بہانے بنا دیتا اور زیادہ تر وقت اپنے دوستوں سے باتوں یا کھیل کود میں گنوا دیتا اور جو کچھ بھی چڑیا اور چڑا جمع کرتے مزے سے کھاتا رہتا۔ چڑیا اور چڑا اس وقت کو کوسنے لگے جب انہوں نے اس کی بات مانی تھی۔ وہ ایک گرم ترین دوپہر تھی جب جنگل کے جانور اپنی اپنی جگہوں پر دبکے ہوئے تھے۔ چڑیا اور چڑا خوراک کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے، جبکہ ننھا چڑا کھا پی کر مزے سے ایک ٹہنی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ایک بھوکا عقاب اڑتا ہوا آیا۔ اس نے اتنا موٹا تازہ چڑا دیکھا تو ایک ہی جست میں پکڑ لیا۔ چڑا کیونکہ زیادہ تر بیٹھا رہتا تھا، اس لیے وہ اپنی جان بچانے کی کوشش بھی نہ کر سکا۔ چڑیا اور چڑے نے واپس اپنے گھونسلے کی طرف آتے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ لیا۔ قریب ہی ایک الو اونگ رہا تھا، کہنے لگا، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ پیارے دوستو، سستی اور کاہلی کی وجہ سے ننھے چڑے نے اپنی جان گنوا دی۔ اس لیے ہمیں ہر وقت چست رہنا چاہیے اور اپنے کام خود کرنے چاہیے۔ ایک بطخ اور ایک کوے کی دوستی ہو گئی۔ کوا بطخ کے پاس تالاب کے کنارے آتا اور دونوں مل کر خوب باتیں کرتے۔ ایک دن بطخ بہت اداس تھی۔ کوے نے اس کی خیریت پوچھی تو وہ بولی، میں اس طوطے کے بارے میں سوچ رہی تھی جس نے مجھے آسمان سے نظر آنے والے مناظر سے آگاہ کیا۔ اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں کتنی بد نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے بطخ بنایا۔ سمندر کی زندگی کوئی زندگی ہے؟ کاش میں بھی ایک طوطا ہوتی اور آسمان کی سیر کرتی، درختوں پر بیٹھتی، آہ کیا مزہ آتا۔ کوے نے بطخ کی یہ بات سنی تو کہنے لگا، اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، تم ناشکری کیوں بن رہی ہو؟ پانی کی زندگی تو دیکھو، کیا مزیدار زندگی ہے۔ آ کر آسمان سے زمین کا نظارہ دلکش پرکشش ہے، تو تالاب کے اندر کے رہنے کا مزہ بھی کم نہیں ہے۔ بطخ نے کوے کی بات سنی تو اسے بری لگی۔
مگر رات کو ٹھنڈے دل سے سوچا تو کوے کی بات اسے درست لگی. اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایک اچھا مشورہ دینے والا دوست دیا ہے. پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. Like, share and subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. Allah Hafiz.